عبوری حکومت تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی. وہ تو ابھی بھی ہمیں مسلم لیگ نون کی حکومت نظر آ رہی ہے. اچھا. دیکھیں نا کہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ایک نگراں حکومت کو آ کے بھی تقریباً 1 مہینہ ہو گیا, ایک پوسٹنگ چینج نہیں ہوئی, ایک سیکرٹری چینج نہیں ہوا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں گلگت ٹی وی. میں ہوں شبیر میر. ناظرین, گلگت بلتستان میں 2020 میں یعنی اس سال الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر ہوں گے تو سیاسی پارٹیوں کی کیا تیاری ہے, اور اگر نہیں ہوں گے تو سیاسی پارٹیوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ اس سلسلے میں مختلف پارٹیز کے رہنماؤں سے ہم بات چیت کرتے رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے صدر امجد حسین. آج ہم نے ان کو اسپیشل دعوت دی ہے, دیکھتے ہیں ان کی کیا رائے ہے. امجد صاحب, بہت شکریہ, آپ کو وقتاً فوقتاً ہم زحمت دیتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں جو چیف الیکشن کمشنر کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی بھی ہوئی, تو آپ کو کیا یقین دہانی کروائی گئی کہ اسی سال الیکشن ہوں گے؟ کیونکہ عوام میں تو ابھی تک ڈاؤٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات ازہر من الشمس ہے. 2015 میں الیکشن ہوئے, 24 جون کو سابقہ اسمبلی نے حلف لیا تھا, اور 24 جون 2020 کو اس اسمبلی کا ٹینیور ختم ہوا. اس کے 60 دنوں کے اندر الیکشن ہونا آئین میں لکھا ہوا ہے, قانون میں لکھا ہوا ہے, گورننس آرڈر میں لکھا ہوا ہے. میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ ہر بندے کا سوال یہ ہوتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے تو نہیں ہوں گے, تو کیوں نہیں ہوں گے؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے کیوں نہیں ہوں گے. الیکشن تو اپنے ٹینیور میں, اپنے ٹرم میں, مقررہ وقت میں ہونا گلگت بلتستان کے عوام کا حق ہے. یہ حق عوام کو ملنا چاہیے, اس میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ الیکشن شیڈول کا اعلان ہوا, الیکشن کمشنر نے اپنی تیاری کے بغیر شیڈول کا جاری کیا تھا, شیڈول کا اجرا کیا, لیکن چونکہ ان کی تیاری نہیں تھی تو اس پہ ان کی تیاری کے لیے ان کو میعاد دی گئی ہے, مدت دی گئی ہے. ابھی اکتوبر نومبر گلگت بلتستان کی اسمبلی کا الیکشن ہونا ہے. اب نہیں ہونے کے لیے کوئی جواز ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی جواز ہے تو آپ بتائیں تاکہ ہم اس پہ بات کر سکیں. ہمارے پاس جو جواز ہے وہ چیف الیکشن کمشنر نے خود ہی بتایا تھا کہ ہماری تیاری نہیں ہے. آپ بحیثیت ایک سیاسی پارٹی کے رہنما کے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہانہ ہے ڈیلے کرنے کا, کہ یا واقعی جنون ریزن ہے؟ الیکشن کمشنر تو الیکشن نہیں لڑتے. اچھا, اس لڑاتے الیکشن ہیں. میں کو ڈیلے کرنے میں کس کا مفاد ہے؟ پی ٹی آئی کی مقامی قیادت تو ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے. دیگر جماعتیں تو ہمیشہ سے, مطلب جو ارلی الیکشن کا ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر تمام جماعتوں کا اتفاق ہے. میں تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی رکاوٹ نہیں سمجھتا ہوں. تو اس الیکشن کے ڈیلے میں کون سی ایسی طاقت ہے جس کے لیے ہم روزانہ اس پہ بات کرتے ہیں؟ نہیں, یہ آپ بتائیں نا, آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ ہمیں تو ظاہر ہے ہم تو آپ سے پوچھیں گے, جواب آپ کی طرف سے آئے گا, کیونکہ الیکشن ہم نے نہیں, مجھے اس آپ نے پورے لڑنا ہے نا. سینیریو میں مسلم لیگ نون کے علاوہ کوئی طاقت ایسی نظر نہیں آتی جو الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتی. اچھا, تو مطلب مسلم لیگ کی جو گلگت بلتستان کی پارٹی ہی کیا کہیں, یا اگر نیشنل لیول پہ جو پوری مسلم لیگ ہے, کیا اس کے انٹرسٹ میں جائے گا اگر الیکشن ڈیلے ہوں گے؟ نیشنل لیول کے اندر بھی یہ ایشو نہیں ہے کہ وہ الیکشن ڈیلے کرنا چاہتے ہوں گے. ٹھیک, ان کو تو بہت ساری چیزوں کا شاید پتہ بھی ہو, ٹھیک ہے. لیکن شاید مقامی جو قیادت ہے اس کے دل کے اندر کوئی بات ہوگی جس کی وجہ سے اچھا, یہ سارے رومرز جنریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک, تو مسلم لیگ نون کے دفتر سے جنریٹ ہوتے ہیں اور کہیں سے نہیں ٹھیک ہے. ہوتے. مطلب مسلم لیگ کی جو مقامی قیادت آج بھی اتنی بااختیار ہے کہ چیزیں منور کر سکے. اب تو حکومت میں بھی نہیں ہے نا وہ. کچھ حالات اس طرح کے تھے کہ ان کو بھی ان کے پروپیگنڈے کو تقویت ملی, ٹھیک ہے. چونکہ الیکشن کمیشن اب گلگت بلتستان کی تیاری نہیں تھی, یا الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ نہ ہونا, وقت پہ اپوائنٹمنٹ نہ ہونا, 2 سال تک اس عہدے کو خالی رکھنا, اس کا بلیم تو ہم کسی اور جماعت کو نہیں کر سکتے. ٹھیک, الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ میں 2 سال کی تاخیر ہوئی ہے, تو اس 2 سال کی تاخیر کی کیا وجہ تھی؟ اس کے بعد جب الیکشن کمشنر کی تعیناتی کی گئی تو پھر اس کے بعد الیکشن ایکٹ 2017 کو گلگت بلتستان میں نفاذ کے لیے ٹائم لگایا گیا.
لیکن بہت امجد ساری صاحب ایک چیزیں مسئلہ تو ہے نا، آپ دیکھیں تو چیف الیکشن کمشنر اور مسلم لیگ نون گورنمنٹ کے درمیان بھی کافی تناؤ رہا نا، بلکہ ایک ٹائم ایسا ہے کہ انہوں نے ان کے پروجیکٹس منجمد کیے اور انہوں نے اجتماعی اس میں اس طرح شاید کے فیصلے اس میں پی فیصلہ ٹی کیا. آئی کا بھی ایک سیگمنٹ شامل ہے ان کے ساتھ. اچھا ہاں، کشمیر افیئر کے بھی کچھ لوگ ہیں، گورنر صاحب کے بھی کچھ مفادات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جو آپس میں مل کے یہ سارے رومرز جنم لیتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا تو یہ بتائیں کہ جو چیف الیکشن کمشنر نے 2 بار اے پی سی بلایا، تو آپ ایک لائر بھی ہیں، مشہور قانون دان ہیں، تو کیا اے پی سی بلانی چاہیے ایک چیف الیکشن کمشنر کو؟ دیکھیں، مطلب جب چیف الیکشن کمشنر نے شیڈول کا اعلان کیا تو کچھ لوگ عدالت گئے، عدالت سے سٹے لیے. کسی پولیٹیکل جماعت نے اس سٹے کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اس کے اوپر کارروائی نہیں کی. تمام جماعتیں اس عدالتی سٹے کے اوپر خاموش رہے، نہ کوئی قانونی کارروائی کی. آپ بھی خاموش رہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ تمام جماعتیں خاموش کیوں تھیں. بالخصوص مسلم لیگ نون کو تو وقت پہ اپنی دادرسی کرنی چاہیے تھی. پھر کچھ جماعتیں گئیں، انہوں نے عدالت کو اپروچ بھی کیا، عدالت کا فیصلہ بھی آیا. پھر عدالت نے اس بات کو انشور کیا کہ چیف الیکشن کمشنر کو ڈائریکشنز پاس کیے کہ آپ 3 مہینے کے میعاد کے اندر گلگت بلتستان کی اسمبلی کے الیکشن کی جو الیکشن ہے اس کو یقینی بنائیں. اب اس ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن کے اوپر چیف الیکشن کمشنر نے تمام جماعتوں کے ساتھ اے پی سی کی. اے پی سی بنیادی طور پہ کرنے کی کچھ وجوہات تھے. چونکہ الیکشن قانون کے تحت اگر ہم روٹین میں ہم الیکشن کروانا چاہیں تو الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ووٹر لسٹوں کی جو مطلب پریپریشن ہے اس کے لیے جو میعاد دیا گیا ہے ڈسپلے سینٹرز میں آنے کے بعد بھی کو 2 مہینے کا میعاد ہے اور تقریباً 52 دن الیکشن شیڈول ہے. تو اس حساب سے 4 مہینے لگ بھگ بنتے ہیں. تو اگر ہم 4 مہینے کیلکولیٹ کریں تو گلگت بلتستان کا الیکشن دسمبر تک جاتا ہے. صحیح. اور دسمبر میں الیکشن ہونے کا کوئی 1% بھی چانس نہیں ہے. تو اس صورتحال میں پھر کچھ مطلب ٹرم کی کمی چاہیے تھی. اس کے لیے تمام جماعتوں کا اتفاق کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے. اس کے لیے چیف الیکشن کمشنر نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی. اس میں تمام جماعتوں نے اتفاق کیا کہ ووٹر لسٹوں کی پریپریشن کے اوپر جو 2 مہینے کا میعاد تھا اس کو ہم نے کسی طرح کہیں پہ کم کر کے قانونی طور پہ آپ ایک قانون دان بھی ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کنسنسس سے کریں جبکہ قانون تو آپ کو کچھ اور کہتا ہے؟ کل کوئی آپ بندہ الیکشن کے بعد لیٹ سپوز آپ کی حکومت آتی ہے، کوئی آپ کے خلاف یہ پلی لے کے جائے تو مسئلہ نہیں ہوگا قانونی؟ قانون میں ہمیشہ راستہ موجود ہوتا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر جہاں پہ مطلب میعاد رکھی گئی ہے وہاں پہ قانون نے راستے بھی رکھے کہ کہیں پہ اس طرح کے حالات ہو تو قانون میں کمی، اس ٹرم میں کمی بھی کی جا سکتی ہے، اس میعاد میں کمی بھی کی جا سکتی ہے. وہ بھی ایک قانونی پروویژن کے تحت اس میں کمی کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر حفیظ الرحمان نے بھی اس بات کو بڑے مطلب فخر سے بتایا کہ ہم پارٹی کے اندر جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ کرواتے ہیں باقاعدگی سے، باقی کوئی جماعت نہیں کرواتی. تو آپ بتائیں کہ آپ کیوں نہیں کرواتے ہیں؟ آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کو صدارت سے ہٹایا جائے گا؟ ہم تو الیکشن کے ذریعے آئے ہیں، ہمیں کوئی سلیکشن کے ذریعے تھوڑے آئے ہیں. ہماری جو مطلب تنظیم بنی، جو گلگت بلتستان کی تنظیم بنی، وہ الیکشن کے ذریعے بنی. اس وقت بھی ہم الیکشن کے پروسیس میں ہیں. اب پھر تنظیمیں ہماری اس وقت کروا رہے ہیں آپ پارٹی کے اندر؟ ہو رہی ہیں اس وقت، وہ بھی پروسیس ہو رہا ہے، وہ ایشو نہیں ہے. اچھا. وہ ہمارے پاس بھی ایک جمہوری عمل ہے، ہم جمہوری عمل سے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسی کوئی بات نہیں. ہم حفیظ کی طرح نہیں اپنے آپ کو دوبارہ صدر منتخب کروا دیں. اچھا، تو یہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ کس طرح کرواتے ہیں اپنے آپ کو؟ نہیں، ہماری تو سینٹرلائز تنظیم ہے، وہاں سے بنتی ہے. اس پورے صوبوں، تمام صوبوں کے اندر تنظیم بنتی ہے. پھر مطلب ہر 3 سال کے بعد پھر اس تنظیم کے اندر ریویو ہوتا ہے، پھر تنظیم سازی جو کے پارٹی کے اندر آپ کے ناراض اراکین ہیں، کیا آپ ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی میں کوئی ناراض نہیں ہے، سارے مان چکے ہیں. مان چکے ہیں، لیکن کچھ باتیں اس طرح کی ہیں کہ پارٹی چھوڑ کے ادھر ادھر جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں. دیکھیں، یہ چوائس ہوتی ہے، ہر سیاستدان کی اپنی ایک چوائس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں ابھی، جو وزیر صاحب گئے، وزیر حسن بھی، تو آپ ہمارے خیال میں ایک بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا تھا کہ پی 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 سے کوئی بندہ نہیں جائے گا، نون لیگ سے جائیں گے.
تو آغاز ہوا ہے آپ کے اس میں بھی دھڑانے پڑنے کا؟ نہیں. اب ہم کس بات کو مانیں؟ کل رات کو خبر آئی کہ اس نے تبدیلی سرکار کا مفلر پہنا ہے، پھر کوئی صبح اس کی ایک ویڈیو سپیچ آ گئی کہ میرے وہ فیک ہے، جھوٹا ہے، پلان ہے، پستان ہے. مطلب یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن کسی کے جانے سے نہ ہم کسی کو روکنا چاہتے ہیں. میں نے یہ بات بہت پہلے کہی ہے. مطلب پارٹی میں داخل ہونے کے لیے شاید ایک دروازہ ہو، جانے کے لیے 2 دروازے کھلے ہیں. واپس دوبارہ آنے کے لیے بھی دروازہ ہوگا. دیکھیں پارٹی میں جانے آنے کا سلسلہ چلتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن جانے کے بعد وہ بندہ اپنی افادیت، اہمیت کھو دیتا ہے. ٹھیک ہے. وہ سلسلہ ہے، وہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ باہر باتیں اس طرح کی ہیں سوشل میڈیا میں بھی، کہیں پہ شاید آپ نے بھی پڑھا ہو کہ آپ کی یعنی پیپلز پارٹی کی مقتدر حلقوں سے کوئی بات چیت چل رہی ہے کہ آنے والے الیکشن میں آپ کو کوئی مخصوص سیٹیں دلوائی جائیں گی. کس حد تک صحیح ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کو مقتدر حلقے سمجھتی ہے. ہمیشہ عوام کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے. ہم عوام کو ہی مطلب ساری طاقت سمجھتے ہیں، تو عوام کے ساتھ ہمارا رابطہ دن کو بھی ہے، رات کو بھی ہے. یہ عوام آپ کو کتنی سیٹیں دلائے گی اس دفعہ ویسا جو اندازہ؟ میں تو ہمیشہ آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ہمیں گلگت بلتستان کے قوم سے ہمیں مطالبہ ہے کہ ہمیں 12 سیٹیں چاہیے. ہمیں 12 سیٹیں ملیں گی تو ہم گلگت بلتستان کے جو بنیادی سوالات ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں، ان کے اوپر قانون سازی کریں گے. ہم حکومت میں اس قانون سازی کے لیے کی بات کرتے ہیں. ہم الیکشن قانون سازی کی طاقت کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں. ہم اس بات پہ الیکشن نہیں لڑ رہے کہ ہم نے ایک شخصیت کو کسی کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے. شاید کوئی اور جماعت اس بات پہ الیکشن لڑتی ہو کہ ہم نے فلاں بندے کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے، ہمیں ووٹ دے دیں. ہم اس بات پہ الیکشن نہیں لڑتے. ہماری ایک مخالف سیاسی جماعت ہے، اس کے حلقے کے اندر وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہو رہا ہے. جس کو دیکھو تو وہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن لڑ رہا ہے. حلقہ نمبر 2 میں جائیں تو ایک مطلب جو ہمارے پی ٹی آئی کا متوقع امیدوار ہے، وہ حلقے میں کمپین اس بات کی کر رہا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ ہو رہا ہوں، مجھے ووٹ دے دیں. ہم آپ گیزر میں جائیں تو جو وہاں کا جو مطلب متوقع امیدوار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں انہیں وزیر اعلیٰ بننا ہے، مجھے ووٹ دے دیں. ادھر مطلب حلقہ نمبر 3 میں جائیں تو بھی یہ کیفیت ہے، کھرمنگ میں جائیں تو بھی یہ کیفیت ہے، گنچے میں جائیں تو بھی یہ کیفیت ہے. ہمارے پی ٹی آئی کے دوست 24 حلقوں میں وزیر اعلیٰ کا الیکشن لڑ رہے ہیں. ہم وزیر اعلیٰ کا الیکشن نہیں لڑ رہے. ٹھیک ہے. اگر ویسے آپ کی پارٹی 12 سیٹیں لے کے آ گئی تو آپ وزیر اعلیٰ کے خواہشمند ہوں گے؟ میں نے کبھی عہدے کی خواہش نہیں کی. ہم دیکھیں، ہم تحریک چلانے والے لوگ ہیں، ہم قومی سوچ کے لوگ ہیں. ہم گلگت بلتستان کی قوم سے قومی ریئیکشن چاہتے ہیں. ہم گلگت بلتستان کے قوم سے بحیثیت قوم اپنا فیصلہ چاہتے ہیں، تاکہ وہ ایک ایسا فیصلہ کریں جس کے اثرات مطلب پاکستان کے وفاق تک پہنچے. ان کو احساس ہو کہ اس قوم کے ساتھ ہم نے 70 سال ظلم کیے، اس قوم کے ساتھ ہم نے 70 سال دھوکہ کیے. اب یہ قوم سمجھ چکی ہے، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو چکی ہے، یہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے. ہم قوم سے اپنا فیصلہ چاہتے ہیں. ایسے فیصلے نہ ہو کہ میں اس بات پہ گلگت بلتستان میں حکومتیں نہ بنیں کہ مرکز میں ایک جماعت کی حکومت ہے، اس کی آپ نے حکومت بنانی. یہ تو کوئی میرٹ نہیں ہوا. صحیح. اس بات پہ ہمارا بلیو ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو الیکشن میں آپ جائیں گے تو آپ کا ایجنڈا سب سے بڑا وہی ہوگا جو حق خود حاکمیت اور ملکیت ہے. پچھلے 5 سال جو ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ رابطہ رکھا ہے، ہم گلگت بلتستان کی قوم سے مایوس نہیں ہیں. میں تو 12 سے زیادہ امید لگا کے بیٹھا ہوں. ہمیں امید ہے کہ گلگت بلتستان کی قوم ہمیں سمجھے گی، ہمارے ایجنڈے کو سمجھے گی. اچھا، ہمارا جو ان کے ساتھ رابطہ ہے یا اعتماد ہے، ہمارا اعتماد عوام کے ساتھ، ہمیں عوام کے اوپر اعتماد ہے، اور عوام سے بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے اوپر اعتماد کریں. اس آپ کا جو مینیفیسٹو ہے، اس میں کوئی اور نئی چیز بھی شامل کر رہے ہیں؟ اس کے مینیفیسٹو ہمارا جو بھی آئے گا وہ ٹوٹل عوامی حقوق کے اوپر، عوامی ایشوز کے اوپر اس کو انسرکل کریں گے. چونکہ ہم تحریک میں ہیں، ہم میں سیاست نہیں کرتے، میں اس الیکشن کی سیاست نہیں کرتے. ہم ایک تحریک کو بھی لے کے چلتے ہیں. ایک سیاسی جماعت ہونے کے باوجود حق ملکیت اور حق حاکمیت کی تحریک لے کے چل رہے ہیں. اس تحریک کو ہم نے انجام تک پہنچانا ہے. کچھ چیزیں ہمیں اس کے لیے مطلب طاقت چاہیے، عوام کی طاقت چاہیے. کچھ جگہوں پہ ہمیں اقتدار کی طاقت چاہیے، کہیں پہ ہمیں اسمبلی کی طاقت چاہیے. تو بہت سارے چیزیں ہیں. کہیں سے ہم نے اسمبلی سے مسائل حل کرنے،
کہیں سے ہم نے اس حکومت کی طاقت کو کسی جگہ پہ جا کے استعمال کرنا ہے, کہیں پہ ہم نے پھر عوامی طاقت کے ذریعے سے مسائل حل کرنے ہیں. تو ان سارے مسائل کا حل ان بہت ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. صحیح. تو آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کو تھریٹ سمجھتے ہیں اپنے لیے ایز کمپیئر ٹو نون لیگ؟ دیکھیں, میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے, پیپلز پارٹی کا مقابلہ پیپلز پارٹی سے ہوگا, اچھا, پی اندر ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہوگا. ٹھیک ہے. مسلم لیگ نون کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ. اچھا, اس کا مقابلہ اب جو مسلم لیگ نون کا مسلم لیگ نون سے مقابلہ ہونا تھا ہو چکا, ٹھیک ہے. آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ مطلب ان کے پاس ابھی جو 5 سال حیدر خان صاحب وزیر رہے ان کے, وہ حکومت ختم ہونے کے فوراً بعد ہی ثنائی صاحب وہ اپنا رنگ دکھا چکے. ثنائی صاحب چلے گئے, اقبال صاحب جا چکے ہیں, ناشاد صاحب جا چکے ہیں, غلام محمد صاحب پر تول رہے ہیں. تو مسلم لیگ نون تو اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی میں سلیکٹیبلز پہ سیاست نہیں کرتی, پاکستان پیپلز پارٹی ایجنڈے پہ سیاست کرتی ہے. ہمارے سے لوگوں کے جانے اور آنے سے فرق نہیں پڑے گا, پارٹی اسی طرح رہے گی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایجنڈے پہ لڑیں گے, ہاں, کسی کے جانے سے بھی فرق نہیں پڑے گا. ہم ایک ایک گھر جائیں گے, ایک ایک گاؤں جائیں گے, ایک ایک تحصیل جائیں گے, لوگوں سے بات کریں گے, لوگوں کو ٹکٹ سے کن کو انٹریکٹ دیں کریں گے گے. آپ امجد صاحب؟ ٹکٹ دینے کا کیا کرائیٹیریا ہوگا؟ ایکسپیرینس لوگوں کو دیں گے, نئے بلڈ کو دیں گے, کس کو دیں گے؟ ٹکٹ ایک کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے, وہ تو میں تو اس کمیٹی کا ایک ممبر ہوں اتنا سا, اس کمیٹی کے اندر جا کے وہ دیکھے گی اس چیز کو. اور کب تک یہ متوقع ہے؟ یہ 5 تاریخ سے ہمارے انٹرویوز شروع ہو رہے ہیں. اچھا, انشاءاللہ آن لائن انٹرویوز ہوں گے. ہم پہلے بلتستان سے شروع کریں گے, گانچے, کھرمنگ اور شگر کو کریں گے, پھر بلتستان کو کریں گے, پھر ہم دیارمن ریجن کو کریں گے, پھر ہم گزر, ہنزا نگر اور گلگت کو کریں گے. انشاءاللہ ہمیں کوئی 10-12 دن لگیں گے اس انٹرویوز کے پروسیس کو مکمل کرنے میں, اور انشاءاللہ پھر ہم ٹکٹوں کا بھی اعلان کریں گے. اچھا, 2012 میں جب گلگت بلتستان کونسل میں آپ ممبر بھی تھے, اس زمانے کی جو کچھ چیزیں اب بھی باہر آ رہی ہیں کہ جو ہائیڈرو پاور پالیسی بنی تھی, اس میں شاید کہیں پہ آپ اس ایک کمیٹی کے چیئرمین تھے, اسٹینڈنگ کمیٹی کے, اور اس میں کچھ ایسے فیصلے آپ نے کیے ہیں کہ آج گلگت بلتستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے مالی طور پہ اور شاید فیوچر میں بھی. یہ الزام ہے کہ یہ حقیقت ہے؟ سگنیچرز آپ کے اس زمانے کے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں 5 سال گلگت بلتستان کونسل کا ممبر رہا. میں واحد ممبر ہوں جس کو ڈیولپمنٹ بجٹ نہیں ملا اس 5 سال میں. آپ گلگت بلتستان کے کونسل کے ریکارڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں, تمام ممبرز کو ڈیولپمنٹ کا بجٹ دیا گیا. میں واحد ممبر تھا جس کو پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی نہیں دیا اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے بھی نہیں دیا. چونکہ پہلے بھٹو صاحب وزیر امور کشمیر ہوتے تھے, اس کے بعد برجس طاہر صاحب وزیر امور کشمیر ہوتے تھے. ہمارا ایک جھگڑا تھا کونسل میں. کونسل جو گلگت بلتستان کو منتقل اختیارات تھے ان کو اسلام آباد منتقل کرنا چاہتا. جو گورننس آرڈر 2009 کے تحت جو گلگت بلتستان کے عوام کو جو اختیارات منتقل ہوئے تھے, وہ اختیارات دوبارہ اسلام آباد لے جانا چاہتے تھے, اور ان سارے اختیارات کو دوبارہ اسلام آباد منتقلی میں ہم نے رکاوٹ کھڑی کی. اور جس دن میں ریٹائر ہوا اس سے اگلے سیشن میں منرل مائننگ کنسیشن رول پاس ہوا, جس قانون کو ہم نے 5 سال روکا. ہماری ریٹائرمنٹ کے 1 مہینے کے بعد منظور ہوا. اس کے بعد لیز کی اجرا کا اختیار کشمیر افیئر کے سیکرٹری کے پاس. یہ ہم نے مطلب ہائیڈرو جنریشن مطلب وہ بورڈ بنانا چاہتے تھے, منرل ڈیولپمنٹ بورڈ بنانا چاہتے تھے. اچھا, تو یہ آپ کے جانے کے بعد کس طرح ہوا؟ مطلب ہمارے جانے کے بعد اس طرح ہوا کہ جو نئی کونسل آئی, اچھا, نہیں کونسل, تو اس کونسل کا جو بجٹ سیشن تھا, اس بجٹ سیشن میں مائننگ کنسیشن رولز کے قانون کو بھی ٹیبل کیا گیا. ان بیچاروں کو پتہ نہیں چلا. تو اس وقت جب وہ پاس ہوا, بعد میں ان کو پتہ چلا کہ ہم نے تو انگوٹھا بھی لگایا, قانون بھی پاس کیا ہے اور اختیار اسلام آباد منتقل بھی کر چکے ہیں, اور وہ قانون ابھی بھی موجود ہے, اس کی حیت موجود ہے, اس اپنے شکل میں موجود ہے. اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ بھی آگے کوئی اسمبلی آئے گی, کونسل آئے گی, تو اس نے ختم کرنا ہے. حفیظ الرحمان صاحب نے یہی تو غلطی کی کہ کونسل کے قانون سازی کے اختیارات ختم کرا کے پرائم منسٹر کو دیے. تو اب ہم وہاں سے بھی درست نہیں کر سکتے, یہاں سے بھی درست نہیں کر سکتے, بہت سارے ایشوز پیدا ہوئے. چلیں, ویسے پاکستان بھر میں تو جو پی ٹی آئی ہے وہ پی 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 اور نون لیگ کو فرینڈلی اپوزیشن اور بہت کچھ کہتی رہی ہے. تو گلگت بلتستان کے تناظر میں اگر آپ کو وفاق سے یہ کہا جائے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا
الائنس کریں تو آپ کریں گے؟ ایسے تو یہ بات میں کوئی بارہا کہہ چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی کسی بھی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی. نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی اپنے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑے گی. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا جو راستہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے. یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کہیں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہو. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ ارائز ہوگی تو اس وقت دیکھیں گے. لیکن پیپلز پارٹی اپنے پلیٹ فارم پہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے گی, کسی بھی الائنس کا حصہ نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. یہ جو موجودہ عبوری حکومت ہے اس کی کارکردگی اور اس کے رول کے حوالے سے مستقبل میں آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عبوری حکومت تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی. وہ تو ابھی بھی ہمیں مسلم لیگ نون کی حکومت نظر آ رہی ہے. اچھا. دیکھیں نا کہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ایک نگراں حکومت کے کو آ کے بھی تقریباً 1 مہینہ ہو گیا, ایک پوسٹنگ چینج نہیں ہوئی, ایک سیکرٹری چینج نہیں ہوا, اچھا. ایک چپڑاسی چینج نہیں ہوا. یہ فیلڈنگ ساری تو وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی تھی جو کہ حفیظ الرحمان کی تھی. حفیظ الرحمان صاحب اور اس نگران حکومت میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اب تو حفیظ الرحمان کسی گورنمنٹ میں نہیں ہے نا, نہیں ہونے کے یہاں پہ تو نہیں ہونے کے اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. نہیں ہونے کے باوجود بھی کوئی ایک مجھے بتاؤ نا, کوئی ایک پوسٹنگ بتاؤ کہ ایک نگراں حکومت جب آتی ہے تو غیر جانبدار لوگوں کی پوسٹنگز ہوتی ہیں, وہ پلیسمنٹ ہوتی ہے, وہ تبدیلیاں ہوتی ہیں, نظر آتی ہیں کہ ایک نگران حکومت آئی ہے, تبدیلیاں ہو گئی. اس کی کس کے اوپر ذمہ داری ہے؟ حفیظ الرحمان کے اوپر ہے کہ نہیں, حفیظ الرحمان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیں وہ مطلب سرکل ہی طاقتور ہوتا ہے نا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کی فیلڈنگ رکھی, جس طرح کی پلیسمنٹ کی گئی پوسٹنگ ٹرانسفرز کی, تو یہ کون ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے کی تھی, اس پولیٹیکل گورنمنٹ کی پوسٹنگ ٹرانسفر سٹل ایگزسٹ کرتی ہے, یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا. تو تبدیلی کس چیز کی, کس طرح نگران کس چیز کی؟ ٹھیک ہے. مطلب کس طرح کی بڑی تبدیلی اس میں آنی چاہیے تھی؟ میں دیکھیں میری بات سنیں, تبدیل کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. سیکرٹری سے کوئی سیکرٹری کسی جگہ سے نہیں ہلا. چیف سیکرٹری تو نہیں ہلا ہے. نہیں, چیف سیکرٹری کی بات نہیں. چیف سیکرٹری یہاں اس گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اس نگران حکومت کا مینڈیٹ ہوتا ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں نا کون سی کس ڈپارٹمنٹ میں پوسٹنگ ٹرانسفر ہوئی ہے؟ ٹائم تھوڑا سا محدود ہے, مجھے یہ بتائیں پھر اس کے پیچھے کون ہے؟ نون لیگ تو ظاہر نہیں ہو سکتی, پھر نون لیگ اور پی ٹی آئی ملے ہوئے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی ملے ہوئے ہیں. میں ایک سوال کر رہا ہوں نگران حکومت سے, بھائی آپ آئے ہیں تو کم از کم احساس دلائیں, تبدیلیاں کریں, لوگوں کو یقین دلائیں کہ آپ نگران ہیں. یہ تو احساس ان کو کرنا چاہیے, ہم کیا کریں, ہمارا تو ان سے انٹریکشن نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو نگران جس طرح آئے اس سے بھی آپ مطمئن ہیں نہیں؟ تو نگران حکومت آئی ہے, نگران حکومت بنے, تبدیلیاں کرے, نگران تبدیلیاں کریں. حفیظ الرحمان کی فیلڈنگ کو تھوڑا سا چھوڑ دیں, مہربانی ہوگی آپ کی, اس کی پلیسمنٹ کو چھوڑ دیں, اپنے آپ کو نگران باور کرا دیں, لوگوں کو دکھائیں کہ آپ نگران ہیں, تبدیلیاں کریں. ٹھیک ہے. اچھا, آخری سوال ہوگا. حفیظ الرحمان یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں سوائے جعفر شاہ صاحب کے سارے غیر سیاسی ہیں. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں, آپ سمجھتے ہیں سارے ٹھیک لوگ ہیں؟ نہیں, ایسی بات تو ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہر بندے کی اپنی ایک شخصیت ہے, ہر شخصیت کی اپنی ایک وراثتی ہے. سیاست کے اندر چھوٹے بڑے نہیں ہوتے. مطلب اللہ نے خلق کیا, انسان برابر ہیں. مطلب ہمارے پاس یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو ڈگری دے دیں, کسی کو مطلب یہ سمجھیں, کسی کو یہ سمجھیں. سیاسی طور پہ تو آپ تول سکتے ہیں بہرحال کہ نہیں؟ سیاسی طور پہ تولنے کا بھی نتیجہ جو ہے وہ انشاءاللہ نومبر میں آئے گا. گلگت بلتستان کے عوام کے پاس یہ حق ہے, وہ اپنا حق کا استعمال کریں گے, انشاءاللہ پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناظرین, امجد حسین, صدر پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان. گفتگو آپ نے سنی, فیڈ بیک سے ضرور نوازیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.